بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، تو ہماری نظریں سب سے پہلے جس چیز پر جاتی ہیں، جس کتاب پر جاتی ہیں، اللہ کے جس فرمان پر جاتی ہیں، اس کا نام قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم ہماری زندگیوں میں کہاں کھڑا ہے اور ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں کیسے ڈھال سکتے ہیں، قرآن کے سائے میں ہم کیسے پناہ لے سکتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اپنے معاشرے کے حوالے سے تو بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑا سادہ سا ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم جب تک اپنے تمام معاملات کو قرآن کے تابع نہیں کر لیتے تب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے اور بنیادی طور پر اس سیریز میں ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ قرآن انسان سے کہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، وہ اپنی مخلوق سے جب خطاب کرتا ہے تو کس طریقے سے خطاب کرتا ہے اور ان سے کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے، اور مسلمان کی ہمیشہ یہ خواہش اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ایسی زندگی گزارے کہ وہ مقصود خداوندی بن جائے اور مطلوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا شخص بن جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم پوری ایک سیریز میں گفتگو کریں گے کہ قرآن کے وہ کون سے احکام ہیں، قرآن کے وہ کون سے قوانین اور ضابطے ہیں جو انسانی معاشرے کے اندر لاگو کر دیے جائیں تو یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ لکیلی پاکستان کے انتہائی معروف اور جید علماء کرام کا ایک نمائندہ پینل موجود ہے، ان کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب، محتمم ہیں جامعۃ الکوثر کے، اور یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جابر بن حیان ٹرسٹ۔ اور جابر بن حیان ٹرسٹ جو ہے، اس کے 100 سے زیادہ تعلیمی ادارے اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 50,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات جو ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، بڑی نوازش آپ کی۔ سلامت۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی منیر احمد صاحب، یہ سربراہ ہیں شعبہ علوم اسلامیہ الحمد اسلامک یونیورسٹی کے، اور انہوں نے بہت زبردست موضوع میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں، قرآن اور حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، یہ سابق سربراہ ہیں شعبہ حدیث کے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اس وقت یونیورسٹی آف ایکسٹر یو کے سے۔ بہت شکریہ عبدالصمد صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ علامہ صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ میں نے تمہید میں بھی یہ بات کہی ہے کہ قرآن حکیم ہماری زندگیوں میں کہاں کھڑا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور پی ٹی وی کا شکریہ کہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف قرآن لائے۔ کے اس موضوع پر یہ پروگرام آپ لوگوں نے رکھا، اور سوال آپ نے اچھا کیا ہے کہ قرآن کہاں کھڑا ہے۔ صحیح، مسئلہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم نے کہاں کھڑا رکھا ہے، وہ ہمارا منتظر ہے اور کھڑا ہے، بہت خوب، اور اس کو جو جائگاہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ صحیح، اس کا ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، ہم قرآن کا جتنا احترام کرتے ہیں اور جتنا پروٹوکول قرآن کو دیتے ہیں، جتنی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ہر پروگرام ہمارا تلاوت سے شروع ہوتا ہے، ان تمام حتیٰ وہ پروگرام جو قرآن کے خلاف ہوتے ہیں وہ بھی تلاوت قرآن سے شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن کہاں کھڑا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ہمیں تو علم ہے، صحیح، اس معاشرے کے ہر فرد کو علم ہے۔ اگر قیامت کے دن اس نے جواب دینا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر سوال ہوگا تمہاری کتاب کون سی تھی، تو ہم تو وہاں تو کہہ دیں گے ہماری کتاب قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن عملی زندگی میں قرآن کہاں ہے، وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ارشاد فرمانے قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے، ہم ہیں رسول خدا کی امت اور اس پہ بڑا فخر ہے، لیکن جس پر ہمیں فخر ہے اور جس وجہ سے فخر ہے وہ یہی معجزہ قرآن ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ایک ابدی معجزہ ہے، قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے،
ایسا معجزہ ہے جسے کوئی باطل ثابت نہیں کر سکتا. ہر دور میں وہ چیلنج کر رہا ہے, اپنی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے. اور اس عظیم ترین معجزے کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسے مہجور کر رکھا ہے, جس کا گلہ رسول خدا کریں گے, اور اس گلے کا حق بنتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو, اور تعبیر یہ ہے ان قومی اتخذوا, یہ صرف لطافت کے عنوان سے بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو ترک نہیں کیا, ہم نے اخذ کیا ہوا ہے, لیکن ایسے اخذ کیا ہوا ہے جس پر رسول خدا کو گلا ہے. جس طریقے سے ہم نے قرآن کو تھاما ہے اس طریقے پر اسی پر اعتراض ہے. یعنی کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے, آپ نے بے احترامی کی ہے, اور ہم ابھی بے احترامی جو ہو رہی ہے قرآن کی, اس پر یقیناً سراپا احتجاج ہیں اور نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو بے احترامی ہم کر رہے ہیں, رسالت مآب ہم سے گلا کر رہے ہیں قیامت کے دن. نہ ماننے والوں سے تو گلا بنتا نہیں ہے, جس طریقے سے مان رہے ہیں. ہاں, وہاں کھڑے ہو کے قال الرسول نہیں کہا کہ فلان نے قرآن جلا دیا, فلان نے کیا کیا. کہا نہیں, جو قرآن کو ماننے والے تھے انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا, قرآن پہ عمل نہیں کیا, قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں سنوارا. قرآن کتاب ہدایت ہے, قرآن میں ہر چیز موجود ہے, اور قرآن کو ترک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں ہر چیز قرآن سے دکھاؤ, نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. قرآن کو ترک کرنے کا طریقہ ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں آپ جو بھی بیان کریں کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ, میں مانتا ہی نہیں, میں حدیث کو بھی نہیں مانتا, میں کسی اور چیز کو بھی نہیں مانتا, آپ نے مجھے قرآن سے ہی دکھانا ہے. یہ قرآن کو ترک کرنا ہے. ظاہر اس کا یہ ہے کہ آپ قرآن کو اخذ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے قرآن سے ہی دکھاؤ. قرآن ہی کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ قرآن میں ہی ہے نا. ہم قرآن کی اسی آیت کے مطابق اگر حدیث پیش کریں تو اس کا آپ انکار کر دیں, اور آپ کہیں نہیں مجھے الا ولا بد قرآن سے ہی چاہیے. یہ ترک قرآن ہے, یہ مہجوریت قرآن ہے, یہ مظلومیت قرآن ہے. بہت خوب. آج کل ہم نے اپنے گھروں میں لکھ رکھا ہے, بہترین کاغذوں پہ ہم قرآن پرنٹ کرتے ہیں. قرآن کے پرنٹ کے لیے الگ ہم نے چھاپ خانے مختص کر رکھے ہیں, اس کے لیے غلاف ہم نے مقرر کر رکھا ہے. بہت اچھی آواز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے, اچھی تلاوت کرنے والوں کو بڑا ہم انعام بھی دیتے ہیں, ان کو ہدایہ بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ قرآن پہ عمل کرنا نہیں ہے. قرآن پہ عمل کرنا روح قرآن پہ عمل کرنا ہے, اور قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اہمیت دینا ہے. وہ ہمارے پورے عالم اسلام میں, یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان میں ایسا نہیں ہے, پورے عالم اسلام سے گلا ہے رسالت مآب کو. صرف اس دور کے نہیں, تمام ادوار کے تمام امتیوں سے یہ گلا ہے کہ میری قوم نے, اور یہ گلا ان افراد کے لیے جو خوش نصیب ہیں, ایک وقت سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ رسول یہ گلا کریں گے, آپ اس گلے میں شامل نہ ہوں. آپ یہ شکوہ ہے اس کو پہلے سے آپ ختم کریں, اس کی کریں. اور بہت ہی فکر انگیز گفتگو آپ نے کی, اور یہ بہت ہی زبردست پہلو ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, تقاریب کا آغاز بھی قرآن سے کرتے ہیں, قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد ہم جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف تقاریب ہیں ان کا آغاز بھی قرآن سے کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا یہ گلہ تو بنتا ہے, اور یہ بڑی کام جانے والی بات ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب سارے انبیاء وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, اور ہمارے رسول امتی امتی کہہ رہے ہوں گے, جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ ہماری شکایت لگا رہے ہوں گے, تو خود بتائیں کہ حالات پھر کیا ہوں گے. تو یہ بہت ہی افسوسناک طرز عمل ہے. اور ناظرین, یہ بہت زیادہ غور کرنے والی باتیں ہیں کہ کیا ہم مذاق نہیں کر رہے, اور اسی مذاق کا شکوہ اللہ کے رسول حشر کے میدان میں اللہ سے کریں گے کہ یہ میری وہ قوم ہے کہ جس نے قرآن کو مذاق بنا لیا تھا, اور یہ تلاوت کرتے تھے, یہ بڑی شاندار آوازوں میں محافل قرأت کا انعقاد کرتے تھے, لیکن ان کی عملی زندگیاں قرآن کے وجود سے اور قرآن کی تعلیمات سے بالکل خالی تھیں. ڈاکٹر مفتی منیر احمد صاحب, آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, ایک مدرسے میں تدریس بھی کر رہے ہیں, اور آپ ایک جامعہ میں ساری ان چیزوں سے منسلک ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ قرآن ہمارے حلق سے اوپر تک تو بہت شاندار طریقے سے دکھائی دیتا ہے, یہ ہمارے حلق سے نیچے ہمارے بدن پر دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے جو شیخ صاحب نے باتیں کی اسی کی کو دہرانے کے بجائے اسی کو چند ایک باتیں میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ
سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید کا احترام، وقار اور تقدیس تو پائی جاتی ہے، ہر طبقے میں پائی جاتی ہے. اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ ہم تمام مجلسیں جو ہے وہ قرآن سے شروع کرتے ہیں، لیکن اصل میں مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل جو مقصد ہے وہ مقصدیت ہم سے رہ جاتی ہے، وہ بھول گئے ہم. صحیح. کہ قرآن مجید جو تقدیس ہے قرآن مجید کی، غلافوں میں اس کو لپیٹ کے رکھنا ہے، صحیح. اور گھروں میں، دکانوں میں اور اپنے دفتروں میں برکت کے لیے رکھنا، صحیح. یہ قرآن مجید کے مقاصد میں نہیں ہے، یہ آداب میں ہے. صحیح. اور مقاصد میں یہ بات نہیں پائی جاتی. اصل جو مقصد ہے قرآن مجید کا وہ تو ہے اس پر عمل کرنا. بے شک. اور قرآن مجید جو ہے وہ نصاب انسانیت ہے. یہ نہ کسی اسکول کا نصاب ہے، نہ کسی کالج کا نصاب ہے، نہ یونیورسٹی لیول کا نصاب ہے، بلکہ انسانیت کا نصاب ہے. اور انسانیت کا نصاب سے مراد یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کا نصاب ہے. بے شک. بے شک. اب ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے جو طبقے ہم دیکھتے ہوتے ہیں، یا تو بچے قرآن مجید کثرت سے پڑھتے ہیں یا ضعیف العمر قرآن مجید کو کثرت سے پڑھتے ہیں. اور یہ اس معنی میں تو اچھی بات ہے کہ بچے قرآن مجید پڑھتے ہوتے ہیں، ان کو ہم پڑھاتے ہوتے ہیں، لیکن وہ تحقیقاً نہیں پڑھتے، تقلیداً پڑھتے ہیں. ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید ہم نے پڑھنا ہے، اور پھر بچے اس کے امتحان بھی دیتے ہیں اور امتحانوں میں پاس بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. اور ضعیف العمر جو لوگ ہیں وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو قرآن مجید جن کو زیادہ پڑھنا چاہیے، جن کو زیادہ عمل کرنا چاہیے، وہ عملی زندگی میں کرنا چاہیے. اور عملی زندگی نہ بچپنا ہے نہ بڑھاپا ہے. عملی زندگی وہ ہے جس کے اندر ہم اپنے تمام تر کاروباری مصروفیت اگر ہے تو اس میں ہم قرآن مجید کو امپلیمنٹ کیسے کریں، اگر ہم ملازم ہیں تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں، تمام شعبوں میں اگر ہم معلم ہیں، مدرس ہیں، منتظم ہیں، حاکم ہیں، جج ہیں، وکیل ہیں، جتنے سارے ہمارے پیشے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے اصل بات یہ ہے کہ وہ تو نصاب میرے لیے ہے. اب قرآن مجید کو جس طرح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. بلا شبہ یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے الفاظ نہیں بلکہ حروف پر ادائیگی پر نیکیوں کا آپ نے بشارت سنائی ہے. لیکن یہاں پر میں وہی بات عرض کروں گا، یہ مقصد نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے فضائل میں تو ضرور آتا ہے، لیکن مقصد اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا کہ ان کے حروف اور جو ہے الفاظ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں عطا فرمائی. لیکن صرف نیکیاں حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا مقصد ہوا کرتا ہے جو ہم سے رہ جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں ایک عرض کروں کہ کسی جگہ پر کوئی مذہبی ایک مقام تھا مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مذہب کا، وہاں پر ہم ایک مرتبہ جانا ہوا تو ان کی ایک مقدس کتاب ایک جگہ پر چبوترے میں رکھی ہوئی تھی اور اس کو شیشے میں بند کیا ہوا تھا. جی بالکل. تو میں ایک مرتبہ وہاں پر گیا تو ہم قریب جانے دیا گیا تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا پڑھ نہیں سکتے. چھو سکتے، انہوں نے کہا چھو نہیں سکتے. زیارت کر سکتے ہیں اور بس آپ زیارت کر کے چلے جائیں. تو مجھے وہاں پر جو چیز شاک گزری وہ یہ کہ کہیں ہم نے قرآن مجید کے ساتھ بھی یہ رویہ تو نہیں رکھا ہوا کہ ہم اٹھتے ہوئے قرآن مجید کو بوسہ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ مجلس کو شروع کرتے ہوئے ہم تلاوت سے شروع کرتے ہوتے ہیں. لیکن دلہن گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ تمام مقاصد میں سے نہیں ہے. اور ہم قرآن چاہیں تو قرآن کے ساتھ شادیاں کروانا شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل. جی بالکل. اب یہ سارا جو ہے نا وہ ہیلا ہے، یعنی قرآن کے احکام سے بچنے کا. یعنی ہم قرآن سے شادی کرواتے ہیں لیکن قرآن کے مطابق شادی نہیں کرواتے. قرآن کہاں کہتا ہے؟ جی اب قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں لیکن قرآن کے احکام میں رخصت نہیں کرتے. اور اسی طرح میراث کے احکام آپ لے لیں، ہم دفن تو کرتے ہوتے ہیں یعنی بہت ہی احترام اور وقار کے ساتھ، لیکن قرآن کے اندر جو تدفین کے اور وراثت کے جو احکام ہیں اور جن کو حقوق ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے. تو یہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان احکامات کو لیا جائے اور ان احکامات پر عمل کیا جائے. جب تک ہم قرآن مجید کے اس پہلو کو واضح نہیں کریں گے، یقین جانیے قرآن مجید کے برکات ہمیں اس طرح حاصل نہیں ہوگی جو قرآن مجید کے مقاصد میں ہیں. صحیح. مجھ سے بہت ہی زبردست گفتگو آپ نے کی اور بہت ہی فکر انگیز گفتگو ہے. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میرے لیے بہت بڑا سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جو تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں قرآن کا ماننے والا ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن میری زندگیوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، میں قرآن کو چومتا ہوں، سب سے بالا تر جگہ پہ رکھتا ہوں، اسے بہت زیادہ مقدس سمجھتا ہوں، اس کی انتہائی عزت و احترام کرتا ہوں،
کسی جگہ قرآن جلا دیا جاتا ہے تو میرا گلا خشک ہو جاتا ہے نعرے لگا لگا کر. میں سڑکیں بند کر کے احتجاج کرتا ہوں, گاڑیاں جلا دیتا ہوں, ساری چیزوں کو تہہ و بالا کر دیتا ہوں. لیکن قرآن میری زندگی میں دکان میں دکھائی نہیں دیتا, وہاں پر میں ملاوٹ شدہ اشیاء بیچتا ہوں. گوشت کی دکان پر مجھے قرآن دکھائی نہیں دیتا, وہاں پر حلال جانوروں کے نام پر حرام جانور میں فروخت کرتا ہوں. عدالت میں مجھے قرآن دکھائی نہیں دیتا, وہاں میں جب فیصلے کرتا ہوں آیت اوپر قرآن کی لکھتا ہوں, وہ فیصلے قرآن کے حکم کے خلاف کرتا ہوں. تو مجھے بتائیں, پوری دنیا جب مجھے دیکھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہے اور اس کتاب پر کہیں پر بھی عمل نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کہ دنیا کو کیا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر ایک جینوئن تنقید کرے اور وہ یہ کہے کہ یہ کوئی سیریس قوم نہیں ہے, بس جس کی قول کچھ اور ہے اور فعل کچھ اور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صبوخ صاحب. اور مجھ سے پیش رو جن لوگوں نے گفتگو کی, علامہ صاحب تھے, ڈاکٹر منیر صاحب تھے, بہت شاندار چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ارشاد. یہ بنیادی طور پہ ٹریجڈی رہی ہے اسلامی اقوام کی. محمد اسد نے اس کو بہت پہلے 1930s اور 1920s میں وہ لکھتے رہے, اسلام ایٹ دی کراس روڈ, کہ اسلام کی اسٹینڈنگ یہاں اور مسلمان یہاں کھڑا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ چیز بعد میں جمیلہ شوکت کے جو خطوط سعید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نام, وہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے. اور معاصر جتنے لوگ ہیں, جوناتھن براؤن ہیں, انہوں نے بھی یہ شکوہ کیا. موٹس کی جرمنی میں بھی ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں, بڑے اسکالر تھے حدیث کے, انہوں نے بھی یہ شکوہ کرتے رہے. یہ المیہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ فطرت انسانی کو ایڈریس کر رہا ہے, اور جو معاشرہ آپس کے زمانے میں تھا اس کی فطرت آلودہ نہیں تھی, جو غور کرنے والی بات ہے. مسئلہ ہے کہ جب قرآن کو ایک خاص اینک لگا کے دیکھتے ہیں نا, آپ کسی سے بھی آرگومنٹ کریں, ضد بحث کریں, مناظرہ کریں, اس کا ایک پروفاؤنڈ نقطہ نظر ہے. طے شدہ کی بیٹھے جو علامہ صاحب نے بات, اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اخذ ہے لیکن کیفیت حجر کی ہے. اخذ ہے لیکن کیفیت حجر ہے. تو یہ ایسے ہی جیسے وصال ہے لیکن کیفیت فراق ہے. یہ تکلیف دہ چیزیں ساری معاشرے کی. تو قرآن کریم کا تو ہم نے بنیادی طور پہ, تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت واضح طور پہ کہا, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. مؤمنین نہیں ہے صرف, عمل صالح. اور عمل صالح کا چیپٹر صرف عبادت اور ان چیزوں پر محیط نہیں ہے. ایک یہ چیز ہے. پھر آپ وسلم کی جو روایت ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے اسی کے ماننے والوں کو گراتے ہیں, جو علامہ صاحب نے بات کی. تو بنیادی طور پہ سمجھنے والی چیز ہے کہ قرآن کریم انسان کو ایڈریس کس انداز سے کر رہا ہے. آپ عبادت کا چیپٹر آپ ضرور نظر آتا ہے توحید, اور بنیادی طور پہ توحید کیا چیز ہے. توحید جب انسان اپناتا ہے نا, تو وہ دنیا و ما فیہا سے اس کو مستغنی کر دیتی ہیں. صحیح. یہ ایک اللہ کے سامنے جھک کر آپ سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. یہ بنیادی فلسفہ ہے قرآن کا. پر قرآن نے جو ایکسٹینشن قرار دی نا قرآن کریم کو ادیان سابقہ کے, اس کو آپ دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر حکم عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, اس کے اندر آپ دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی, اور وہ سسٹم جو سسٹینیبلٹی ہے سسٹم کی, وہ توحید کے بغیر نہیں چل سکتی. اس کی آپ مثال یہ دیکھیں, گھر میں ابا کے علاوہ اگر کوئی اور اتھارٹی آ جاتی ہے, صحیح ہے, تو وہ گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک اتھارٹی چاہیے, گھر میں بھی چاہیے, ریاست میں بھی چاہیے, رول آف لا, سپرمیسی, کانسٹیٹیوشنل, یہ سب وہ چیزیں بنیادی طور پر. توحید کا بھی یہ تصور ہے. قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تو سسٹینیبلٹی توحید ہے بنیادی طور پہ, اور یہ نیچے تک گراس روٹ لیول تک چیز ٹرانسمٹ کر رہی ہے. صحیح. توحید یہ. باقی جو 9 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں قرآن کریم کے اندر, اس کے تو عبادت اور ان چیزوں سے بہت کوئی تعلق نہیں. والدین ہیں, صلہ رحمی ہے, اور فرنیکیشن ہے, اس سے آپ کو دور رہنا ہے, بدکاری اور یہ چیزیں, حفظ نسل ہے, جو مقاصد شریعہ کے اندر ساری چیز, اور یہ ہماری نہیں ہے, یہ ادیان سابقہ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں دنیا میں کرنٹ قوانین ہیں ان سب میں یہ چیز بالکل مقاصد شریعہ. تو بنیادی طور پہ یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس فطرت انسان کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ فطرت آلودہ ہے. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. تو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن جس انداز سے پڑھتے ہیں, اچھا میں اس پہ غور کرتا ہوں, بر صغیر کے جو ٹریڈیشن رہا اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تفسیر لکھی فارسی کے اندر, پھر شاہ عبدالعزیز فتح الرحمان کر کے اس کی اردو کے اندر جو ہے وہ تفسیر لکھتے ہیں. آیا کہ وہ مکمل ہے, یہ ایک ڈیبیٹ ہے تاریخی طور پہ. لیکن بنیادی طور پہ اس سے پہلے آپ بر صغیر میں دیکھتے ہیں صرف جلالین آپ کو نظر آتی ہے. جلالین کسی نقطہ نظر کی نمائندہ تفسیر نہیں ہے. وہ قرآن کریم کے جو مشکل وکیبلری جو ہوتا ہے نا, وہ وکیبلری کو سالو کریے, وہ دے رہی ہے کہ قرآن کے بنیادی مفہوم کیا ہے. صحیح. تو آپ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں دنیا کے, وہ کسی مسلک کی تحت نہیں ہوتے, مسلکیت نہیں, وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں خدا کا پیغام ہے اور وہ فطرت انسانی کو ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن جب میری آپ کی یہ قوم کی جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیز کو اس انداز سے, بہت چیز ہوتی ہے پازیٹیو, اس کو لوگ نیگیٹو لیتے ہیں, صرف اینگل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کو عصبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے, ہر آدمی کا ایک پروفاؤنڈ ایک نقطہ نظر ہے طے شدہ پہلے سے, وہ چیزیں جو ہے وہ مسائل پیدا کری. ورنہ قرآن بنیادی طور پہ معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. مکی جتنا چیپٹر, ایک توحید کا چیپٹر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس کے ساتھ بھی انسانیت
کی بقا اور وجود وابستہ ہے. اس کے علاوہ جتنی نوعیت کے مسائل ہیں، وعدے بنا تھے، صحیح حقوق کی آیات ہیں، وراثت کی آیات ہیں، ساری جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ قرآن جو ہے معاشرے کی ایک تشکیل کرتا ہے. اور جب معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے، ریاست ہوتی ہے، تو پھر اس کی چیزیں آتی ہیں. اور میں یہ اکثر دیکھتا ہوں چیزیں کہ ہم لوگ یہ طے کیے بیٹھے ہیں گویا کہ اسلام 2 یا 2,500 سال کے لیے آیا ہے. لٹرلی جیسے کلاسیکل انٹرپریٹیشن، واٹ ڈز اٹ مین؟ کلاسیکل مطلب آج سے اگر کوئی 600-800 سال پہلے تھا تو 5,000 سال والے آنے والوں کے بعد کے لیے تقی عثمانی صاحب ہیں، نجفی صاحب ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سلف ہو جائیں گے، وہ بھی کلاسیکل سورس ہوں گے. تو اسلام تو ہم سمجھتے تا قیامت آیا نا، تو اس پر اجتہاد کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، ریوزٹ کرنا چاہیے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی فطرت کو مسخ کیے بغیر کھلی فطرت کے ساتھ، جس کے ساتھ ایک کوئی بھی نیچرل آدمی ہو سکتا ہے فطرت کے قریب، چاہے وہ یورپ میں یہاں ہے کہیں بھی، وہ پڑھتا ہے، وہ قرآن اس کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. یہ چیزیں میرا خیال ہے غور کرنے والی. یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے پیش کیا، اور خصوصاً کہ عصبیت کے دائروں کے اندر رہتے ہوئے جب کتاب اللہ کو آپ پڑھیں گے تو وہاں سے وہی کچھ لے کر آئیں گے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول پر شکایت لگائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو مذاق بنا دیا تھا. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ذہن اتنے فرقہ وارانہ ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن کی آیات کو بھی اسی نقطۂ نگاہ سے پڑھتے ہیں. اور اب تو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے بہت سے طبقات نے قرآن کی خاص آیات کو اپنے ماتھے پر لگا دیا جس سے شناخت ہو سکے کہ ہم اس فرقے کے لوگ ہیں، اس مکتب کے لوگ ہیں. یعنی قرآن سے آیات کو نکال کر اپنے ماتھے پر چسپاں کر دینا کہ ہمیں دیکھو گے تو ہم یہ ہیں اس کے مطابق. اچھا علامہ صاحب، میں ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت میں کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن ہی کا حکم ہے کہ اعتصام بحبل اللہ، جب ہم اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں قرآن کے احکامات کیا ہیں، تو اس میں اللہ کا یہ بڑا حکم بھی موجود ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بدلو. تو قرآن کا سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ آؤ اس کتاب کو کھولو، اور کھولنے کے بعد مطلب ہے کہ فرقوں کی طرف نہیں جانا بلکہ قرآن کی طرف آپ نے جانا ہے. تو یہ بڑا اہم سوال ہے. میں چاہوں گا کہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد میں اس سوال سے گفتگو کا آغاز کروں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم ہماری زندگیوں میں کہاں کھڑا ہے. وقفے سے پہلے میں نے علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ حکم آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت سے بچو، گروہوں میں نہ بٹو اپنے آپ کو. تو علامہ صاحب، حاملین قرآن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کا علم بلند کرتے ہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں اور بلاتے اپنی گلیوں، اپنے راستوں اور اپنے فرقوں کی طرف ہیں. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن کا حکم تو یہ ہے اور جو قرآن کا علم تھام کے میدان میں آئے ہوئے ہیں وہ ہمیں اس طرف بلاتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر تھوڑی سی آپ ہماری رہنمائی کریں. یہاں تک تو میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ جو لوگ قرآن کا علم تھام کے، لیکن حاملین قرآن پہ میں اختلاف کروں گا. یہ حاملین قرآن نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ ہمیں یہ بات تو واضح ہونی چاہیے. صحیح. اور جیسے ہم نے کہا مہجوریت قرآن کہ ہم قرآن سے شروع تو کرتے ہیں. صحیح. اور بہت سے ایسے پروگرام جس کا مقصد اتحاد یا فلان ہو، اس کو ہم اسی آیت سے شروع کرتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ. بے شک. میں نے بہت جگہوں پہ پوچھا ہے کہ یہ حبل اللہ کیا ہے. تو صحیح. آپ اس آیت کو پیش کرنے والوں، اس آیت پہ پروگرام کرنے والوں، حبل اللہ کیا ہے کیا؟ بالکل وہ تقریباً کسی کو نہیں پتہ ہوتا. کہ بعد میں پوچھے تو کہتے ہیں ہم نے تو اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں. اور بہت کوئی تیر مارتے تو کہتے ہیں حبل اللہ قرآن ہے. تو پھر کہتے ہیں قرآن کو کہتا ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے. صحیح. اس پہ تدبر ہونا چاہیے، اس پہ تفکر ہونا چاہیے، اس پہ غور ہونا چاہیے. صحیح. ہمارا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بہت سطحی لیا ہے. قرآن کی عبارت میں، تلاوت میں، ہر حرف میں، آیت میں ثواب ہے، اس کا احترام ہے، اور اتنا اس سے فیض ملتا ہے جو ہماری اوقات سے بہت زیادہ ہے. وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ تمام فیوزات اسے ملتا ہے جو قرآن جس طرف آگے لے کے جا رہا ہے وہ اس پر چلے تو. بے شک. اگر قرآن کے آیات، عبارات جن اشارات تک، جن حقائق تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف چل پڑیں
تو پھر یہ عبارات ہماری زندگی میں برکت نہیں ہوں گی، یہ عبارات ہمارے خلاف حجت ہوں گی۔ یہی آیت جو آپ نے لگائی اور آپ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حبل خدا کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے جسے میں نے مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پہ میں نے کبھی بحث کی ہی نہیں۔ بے شک۔ تو میں کس رسی کو مضبوطی سے تھاموں گا، اور پھر جسے میں نے حبل اللہ سمجھ کے مضبوطی سے تھاما ہے وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا فرقہ ہے۔ صحیح۔ میں تھوڑا سا اس لیول کی بات کر رہا ہوں جہاں انٹلیکچوئلز ہیں، مفکرین ہیں، مفسرین ہیں، وہاں اسے حل ہونا چاہیے۔ وہاں اگر حل نہیں ہوگا، نیچے جب جائے گا تو نیچے جو وہ بیچارے تو یہی سمجھیں گے کہ ہم نے تو تمسک کیا ہوا ہے، میں اس پرچم کے ذریعے، اس علم کے ذریعے آپ کا گلا اگر کاٹ رہا ہوں تو میں تو متمسک ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر خوش ہے کہ وہ قرآن میں کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنا جھنڈا اٹھا کے خوش ہے۔ یہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے، یہ حبل اللہ سے اس نے اخذ کیا ہے، اعتصام کیا ہوا ہے۔ نہیں، ادھر حقیقت اعتصام بحبل اللہ نہیں ہے۔ جسے حبل اللہ سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے وہ اعتصام کیسے کر سکتا ہے حبل اللہ سے؟ تو یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ آیات، جسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم ابھی کوئی آیت میں پڑھوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور کیونکہ اس سے یہ کہنا چاہتا ہے اس لیے میں نے اسے سننا ہی نہیں ہے۔ کسے نہیں سننا؟ میں نے قرآن کی آیت کو نہیں سننا، بے شک ایسے ہی، یا میں نے قرآن کی آیت کو اس تفسیر اور اس ترجمے کے مطابق سننا ہے جو میرے مسلک والے نے یا جس کی مجھے اجازت ہے۔ صحیح۔ قرآن کسی کے لیے یہ حق نہیں دیتا کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں اور اپنے چاہنے والوں کو یا مسلک کو یا فرقے کو کہیں کہ آپ صرف اس پر توجہ کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ کوئی بھی کسی مسلک والے نے مسلمان نہیں کیا ہے، اگر مسلمان کیا ہے تو قرآن کی تعلیمات جو اس کی فطرت تک پہنچی ہیں۔ اور اس پہ ہم پہنچیں گے اور بات کریں گے کہ کتنی خوبصورت پیغام ہے قرآن کا، اور ایسا پیغام ہے جو ہر کسی کو، آپ کہہ رہے تھے نا فطرت سلیم ہو، نہیں فطرت سلیم نہیں، ان مشرکین جن کی فطرت ہم سے بہت زیادہ آلودہ تھی انہیں بھی سمجھ میں آ گئی۔ ان کے اینک نہیں لگی ہوئی تھی فرقے پرستی کی، مسلک کی اینک نہیں لگی ہوئی تھی، ان آلودہ ترین مشرکین کو آیت سمجھ میں آئی، وہ ان کے دلوں میں اتری اور وہ اسلام لے آئے۔ جو صدر اسلام میں آیات سن کے اسلام لانے والے کوئی پاک فطرت پہ تو نہیں تھے، وہ آلودہ ترین فطرت پر تھے۔ ان آلودہ ترین فطرت کو پاک ترین فطرت میں آنن ما تبدیل کر سکتا ہے آیات قرآنی، اگر اسے سنا جائے اور اس کے پیغام کو اخذ کیا جائے۔ صحیح، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ بڑی اہم بات ہے یہ ہے کہ آپ کی جو فطرت ہے، قرآن اصل میں فطرت کی تشکیل نو کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ قرآن نے اپنی ایک فطرت دی ہے۔ وہ جو قرآن ذکر بھی کرتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس جميعا، تو بتاتا ہے کہ آپ نے جو اللہ کی فطرت ہے اور وہ جو صبغت اللہ ہے، اللہ کا جو رنگ ہے، تو قرآن تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے جو ماننے والے ہیں ان پر اس رنگ کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اور اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو وہ زمانے میں معزز جو تھے وہ مسلمان ہوئے، تو قرآن کی وجہ سے آپ نے جو قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے، کیونکہ جو مان کر نہیں مانتے انہیں پھر گرا بھی دیتا ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا مفتی صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ یہ بات تو ہے کہ ہم قرآن کو عمل نہیں کر رہے ہیں، ایک بڑا سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی زبان سے آشنائی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو میرے جیسے ناقص طالب علم کی سوچ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہدایت دو جگہوں سے لیتے ہیں، ایک قرآن سے لیتے ہیں اور ایک اپنے آئین سے لیتے ہیں۔ آئین انگریزی زبان میں اور قرآن عربی زبان میں، اور انگریزی اور عربی دونوں ہمیں نہیں آتی۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پر انسٹرکشن کی دونوں زبانیں ہماری اپنی نہ ہوں، تو ہم کیسے پھر ہدایت حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے؟ میں ابتدا میں پہلے ایک پوائنٹ رہ گیا تھا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، اس سے کروں گا کہ ایک غیر مسلم کسی عالم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو فرماتے میں نے اس کو اسلام کی خوبیاں بتانے کے بجائے ان کو کہا کہ کاغذ قلم دیا، میں نے کہا آپ ایک تہذیب یافتہ معاشرے کی صفات لکھیں، ایک مہذب معاشرہ کس کو کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ تو جتنی آپ کے جی میں آتے ہیں آپ لکھ لیں، اور یہ تعداد میں جتنی زیادہ ہوگی اتنی مجھے سمجھانا آسان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ان کو کاغذ قلم دیا اور انہوں نے لکھ لیا۔
تقریباً کوئی 40 کے قریب انہوں نے ایسی باتیں لکھی جو انہوں نے کہا کہ ایک مہذب معاشرہ اسی پر قائم ہو سکتا ہے، ان بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے، ان بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو پڑھ کر کے میں نے کہا کہ ان میں سے 90 to 95% جو ہے نا وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے مجھے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا پڑا، بس وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے بات سمجھ لی، انہوں نے کہا بس یہی میں چاہتا ہوں ایسا معاشرہ ہو۔ انہوں نے کہا قرآن مجید تقریباً 90-95% اس معاشرے کی بات کرتا ہے اور انہوں نے قبول کر لیا۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ قرآن دین فطرت ہے اور انسانیت کے لیے نصاب تعلیم ہے، اور جیسے ہم نے آیت کی بات کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمارے پاکستانی معاشرے میں کہ خاص طور پر اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہوتا ہے کہ جیسے اس تناظر میں اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اب ہم پاکستان قائم ہونے سے پہلے ان آیات کا ترجمہ بھی کر دیا کریں، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہی میں نے بنیادی بات کی تھی، ان کو تو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے سامو اور آپس میں تفرقے پیدا نہ کرو، اور یاد کرو، یاد کرو نعمت اللہ علیہ۔ جی اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں عداوت رکھتے تھے، دشمن تھے، دشمن تھے، عداوت رکھتے تھے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، محبت پیدا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے۔ بھائی بن گئے۔ اب دیکھیں، میں بائی لینگویج کے حساب سے میں اگر بتاؤں، میں سندھی زبان بولتا ہوں، اور ہمارے بھائی کچھ کوئی پنجابی زبان بولتا ہے، کوئی بلوچی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی کشمیری بولتا ہے، کوئی گلگتی بولتا ہے، کچھ اور کوئی اور زبانیں جتنی ہماری قومی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے سے انجان تھے۔ صحیح۔ اور میں بات کرتا تھا کہ سندھ میرا وطن ہے، پنجاب میرا وطن ہے، بلوچستان میرا وطن ہے، یا پختونخوا میرا وطن ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام سے ہمیں یہ وطن عطا کیا، اور پھر ہم آپس میں بھائی بن گئے۔ ہم بھائی بن گئے، سب سے پہلے ہماری اخوت جو ہے وہ ایمانی ہے، پھر اخوت ایک وطنی اخوت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہمیں قانون دیا، آئین دیا۔ اب ہم جب آپس میں بھائی بن گئے، اب ہمارے لیے دوبارہ واپس جانے کا کوئی چارہ نہیں ہے، ہم واپس جائیں اور میں واپس جا کر کے اسی 70-80 سال پیچھے جا کر کے پھر اسی جگہ پر کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ آپس میں تفرقے پیدا نہ کریں، تو تفرقہ جو ہے نا، یہ نہ لسانی ہو، نہ مذہبی ہو، اور نہ علاقائی ہو۔ صحیح۔ تو اس آیت کے تناظر میں ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے، تو قرآن مجید جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، تو وہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جو معاشرہ فطرت ہے، جو فطری معاشرہ ہے، اور اس پر جو ہے نا ہم اگر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہم وہ اسی انسانی فطری معاشرے پر قائم ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا سوال تھا جو آپ نے فرمایا کہ جی قرآن مجید چونکہ عربی میں ہے اور ہمارا آئین چونکہ انگریزی میں ہے، چونکہ ہم قرآن کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا۔ اب قرآن مجید کے وہ تمام آداب اور اخلاق کے جتنے سارے احکام ہیں، ہم میں سے ذرا کوئی آدمی اگر مڈل لیول تک، میٹرک لیول تک جس کی تعلیم ہو، تو وہ آدمی سمجھتا ہے قرآن مجید کن باتوں کے لیے کو اچھا بیان فرماتا ہے اور کن باتوں کے لیے منع کرتا ہے۔ صحیح۔ اور جہاں تک قرآن مجید کے سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ تقریباً کوئی 30-40% ہمارے الفاظ وہ ہیں قرآن مجید کے جو ہم اپنی مادری زبانوں میں، اردو زبان میں ہم بولتے ہوتے ہیں، اچھا۔ اور اس کے بعد پھر 50-60% جو نا الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، سیکھنے پڑتے ہیں۔ اور سیکھنے کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ہوتا تو یہ ہے کہ جی آپ ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں، ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، صحیح۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سیکھنے کو ہی ریوارڈ قرار دیا، یعنی سیکھنے پر ہی اجر عطا فرمایا۔ صحیح۔ تو اس کے لیے پھر یہ کہ ہم وقت کتنا دیتے ہیں، ہم اس کو سیکھتے کتنا ہیں۔ اب یہ آپ کا کہنا بجا ہے کہ جی ہم عربی قرآن مجید کو کیسے سمجھیں، تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کب کی ہے؟ اگر ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے تو پھر جیسے آپ کے پروگرام کا نام ابتدا ہے، تو میں کہتا ہوں ہم صدق نیت کے ساتھ یہ کریں کہ ہم واقعی جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ ہم ابھی ابتدا کرتے ہیں سیکھنے کی، اور یہ جو ہم ابتدا کریں گے سیکھنے کی، آگے جس طرح کے موضوعات آئیں گے، قرآنی آداب بیان ہوں گے، تو اس کے لیے ایک موضوع آتا ہے قرآن کا مطلوب مومن، کہ قرآن مجید ایک مومن کو کن صفات سے متصف دیکھنا چاہتا ہے، تو ان صفات سے ہم آپ کو متصف بناتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ اگرچہ دیر ہوئی لیکن پھر ابتدا اگر ہم آج سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری اگلی زندگی جو ہے نا اس بہتر ہو جائے گی۔ اور قرآن کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے
قرآن کی طرف جانے کا جو راستہ ہے ہم اصل میں وہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن سیدھا جا کے مت کھولیں، لیکن آپ آئیں قرآن کی طرف جانے سے پہلے اپنے ذہن کو کلیئر کریں، اپنے دل کو صاف کریں، قرآن کو پکڑنے کے لیے، قرآن سے تمسک حاصل کرنے کے لیے قرآن خود کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو چھونا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے آؤ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک اور صاف کرنا صرف اور صرف وضو کرنا ہے یا طہارت حاصل کرنا ہے، اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو بھی پاک اور صاف کر کے قرآن کے دروازے پہ حاضر ہونا۔ اچھا ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی مفتی صاحب۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، آپ نے پہلے ایک گفتگو کی تھی اور گفتگو میں ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور آپ نے کہا کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن تو ایک زندہ کتاب ہے، قرآن تو تحریک دیتا ہے، اور یہ معاشرے کو حرکت میں رکھنا چاہتا ہے، یہ معاشرے کو جمود کی طرف لے کر جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ تو ہر وقت کے لیے، جب ہم کہتے ہیں یہ ہر وقت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ غور و فکر کے ہر دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو اجتہاد کا دروازہ، کیونکہ ہم آگے چل کے اس پر بہت تفصیلی بحث بھی ہوگی ہماری، لیکن بنیادی طور پر قرآن جو ایک متحرک معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے خد و خال قرآن خود کیا بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی جو گفتگو تھی اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے سامنے ایک ایسا معاشرہ تھا جو آپ کا جس کو ہم جاہلی معاشرہ کہتے ہیں، جاہلی سینس میں کہ علم کی وہ کیفیت نہیں تھی جو پروان چڑھنی چاہیے تھی۔ دیگر اقوام میں اس سے پہلے پرشین تھے، رومن تھے، یا اسے گریس تھے، پھر یا انڈینس تھے، اس سے آرینس تھے، وہ ایک ٹریڈیشن تھا اور ساری چیزیں، تو اس وقت وہ چیزیں وہاں نہیں تھی۔ آپ سے کا جو حجاز کا معاشرہ تھا، اس سینس میں اس کو جاہلی کہا گیا۔ باقی بہت اچھی خصال حمیدہ ان کے اندر پائی جاتی تھیں، بہادری تھی، شجاعت تھی، مہمان نوازی، بڑی خوبیت تھی، اور یہ موجود ہیں کتابوں کے اندر ساری۔ تو قرآن نے ان کو ایڈریس کیا اور اس انداز سے وہ چیزیں ان کے دلوں میں اتریں، اور وہ اسلام کے وہ لوگ بنے جنہوں نے اسلام کو آگے، پھر جو ایکسپینشن ہوا، ساری چیزیں وہ اس کے اندر آئیں۔ بنیادی طور پہ ایک موضوع علامہ صاحب نے بھی، ڈاکٹر منیر صاحب نے بھی عرض کیا، قرآن کریم، ایک چیز میں عرض کروں اس تمہیداً، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے نا، یہ مطلوب تو ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آپ نے فرمایا الف لا قل الف لام میم حرف ولکن الف حرف لام حرف میم حرف، تو الف پڑھنے کی، دسنے کی، لام اور یہ ساری چیزیں یہ مطلوب ہے۔ لیکن قرآن کریم کے جو کانٹیکسٹ دیکھیں گے پچھلی اقوام کے ضمن میں، تو وہ یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ صرف محض تلاوت کرنا اور اس سے گزر جانا شاید یہ مطلوب نہیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے کراچی میں نے دیکھیں، بہت بچے حافظ ہوتے ہیں، لوگ شکوہ کرتے ہیں بچہ اچھا حفظ کرتا ہے، لیولز کرتا ہے، اس کے بعد کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ایون ان بچوں سے بھی وہ آگے نکل جاتا ہے جو بچے حافظ نہیں ہوتے، وہ پھر کچھ نہ کچھ ان کے اندر ویلیوز ہو۔ بنیادی طور پہ یہ کہ حفظ اچھی چیزیں کروانا چاہیے، اس کا امپیکٹ ہے، ہر سوشل امپیکٹ ہے، اس کی میموری اور ساری چیزیں، سب چیزیں اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن فہمی، یہ گھر سے ایک چیز سلسلہ۔ ہم فارمل انسٹیٹیوشن جی سنگل نیشنل کریکولم ہو، اسکول میں پڑھایا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں والدین اپنی ذمہ داریوں سے کیوں آگاہ نہیں ہیں۔ گھر کے اندر آپ ساری چیزیں کمفرٹ دیتے ہیں نا بچوں کو، آپ ایٹ آؤٹ کا پلان کرتے ہیں کہ بچے کو یہ پسند ہے تو یہ دینا ہے، یہ آپ کی جسمانی ضرورتیں، بچوں کی روحانی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور ویسٹ کے اندر جو ایک فن لینڈ کا جو سب سے آئیڈیل ایجوکیشنل سسٹم جانا جاتا ہے، 7 سال تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو فطرت سے انٹروڈیوس کریں، صحیح ہے، فطرت سے آگاہ کریں۔ تو قرآن تو کتاب فطرت ہے۔ تو بنیادی طور پہ گھر کے اندر یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ شام کے وقت یہ جو بھی ہے، چھوٹے بچے چاہے وہ 3 سال کے ہیں، 4 سال کے، 8 سال کے، والد والدہ جو بھی ہیں، وہ ایک اپنی طور پہ، یہ جو ویلیوز کا زمانہ آ رہا ہے نا، پوری دنیا میں بھی ویلیوز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ چیزیں کولیپس کر گئی ہیں۔ آگے سسٹینیبلٹی انسانوں کی فطرت کی بنیاد پر ہے، تو بنیادی طور پہ گھر سے یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے اور پھر آگے یہ چیزیں چلیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لوگ، قرآن یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان کی بھی زندگیوں میں بطور برکت قرآن کا حفظ ہونا تو موجود ہے، لیکن عملی طور پر وہ بھی ہمیں خالی دکھائی دیتے ہیں، بعض اوقات ہم اس طرح دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ جو قرآن کا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو 3 حرف ہیں تو الف لام میم، تو اس پر 30 نیکیاں۔ تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی یہ عربوں کے معاشرے کے اندر تھی، تو وہ قرآن کا معنی جانتے تھے، قرآن کا مفہوم بھی جانتے تھے، اور کہیں مشکل پیش آتی تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر سمجھ لیتے تھے وہاں پہ، تو وہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو آج کل کے معاشرے میں جب ہم کہتے ہیں قرآن یاد کر لیں، وہاں یاد کرنے کا معنی مفہوم کچھ اور تھا، ہمارے جو یاد کرنے کا معنی اور مفہوم ہے یہ شاید کچھ اور ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میں قرآن حفظ کر رہا تھا
تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اور مجھے بہت ہی مشکل ہے رٹا لگانا، جب تک چیز سمجھ نہ آئے تو میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ تو میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ کیونکہ قاری صاحبان تشدد بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، پٹھائی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے کروں۔ تو والد صاحب نے قرآن مجھے ترجمے کے ساتھ یاد کروایا، پھر وہ قرآن کی آیت مجھے سناتے تھے۔ اس کا مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا، اور میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا، کہ قرآن کی بہت ساری ویکیبلری، وہ جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کے معنی ہمیں یاد ہو گئے، اور پھر اب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اصل میں کہہ رہا ہے۔ تو اگر قرآن کو مدارس میں رٹوانے کے بجائے اگر ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا جائے، تو کیونکہ ترجمے کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کو اسی وقت پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ قرآن اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور سب سے بڑا اس کا ذخیرہ الفاظ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ پوری عرب ورلڈ سے کنیکٹ کر سکتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے بعد لٹریچر سے کنیکٹ کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ مطلب؟ جی آپ ڈاکٹر صاحب بات کر لیں، پھر آپ سے بھی بات کریں۔ جی کہیے۔ میں ایک بات درمیان جی میں ارشاد۔ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا قرآن، جی تو ایک دم ہمارا ذہن جاتا ہے ایک بک جو صحیح۔ غلاف میں لپٹی ہوئی ہے، جی قرأت کر لیں۔ جبکہ علمی طور پر اگر دیکھا جائے کہ قرآن جو ہے نا وہ نام احکام کا، صحیح۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں جی قرآن کا ادب ہوتا ہے، ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں، ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں، تو ہم اس بک کی طرف جاتے ہیں۔ وہ بک جو ہے قرآنی احکامات ہمیں بیان کرتی ہے، بتاتی ہے، دال ہے، لیکن اصل جو قرآن ہے وہ قرآن کے احکام ہیں، اصل قرآن کے احکام، قرآن کے احکام ہیں۔ اب جب جیسے ہم ذہن میں بات کر رہے ہیں، جب بھی ہم قرآن کا لفظ لا رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بک آ رہی ہے۔ وہ بک جو ہے نا وہ قرآن مجید کے احکام بیان کرتی ہے، وہ ہے کتاب ہی، لیکن کتاب جو ہے وہ اصل جو قرآن ہے وہ قرآن کلام الہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ہم عام طور پر عرب جو ساتھی یہاں سے جاتے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے عرب ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا قرآن مجید کو غلاف میں نہیں لپٹا ہوا تھا، صحیح، یا قرآن مجید کا وہ احترام وقار نہیں رکھا جاتا جو ہمارے رکھا جاتا ہے۔ اور یقیناً قرآن کی اس کتاب کا احترام وقار عزت ہم پر لازم ہے، اور ہم پر کرتے ہیں لازم ہے، لیکن الحمدللہ۔ اصل بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ وہ یہی ہے کہ ہم جو قرآن حکم دیتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی، ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، بہت شکریہ جناب مفتی منیر احمد صاحب، جناب علامہ شیخ انور النجفی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ قرآن اصل میں ہماری زندگیوں میں کھڑا کہاں پر ہے، تو اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے، اور علماء کرام نے بہت ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی زبردست طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں کس مقام پہ رکھیں، اور قرآن کا جو گلہ اور شکوہ ہے، اور اللہ کے رسول حشر کے میدان میں جو شکوہ کریں گے مسلمانوں سے، اور اللہ کو شکایت لگائیں گے مسلمانوں کی کہ یہ قرآن کے ساتھ اس طریقے سے کرتے تھے، تو یہ بہت ہی فکر انگیز قسم کی بات ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ پروگرام ضرور دیکھیں، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں، آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات آتے ہوں، کوئی الجھنیں ہوں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ بہت ضرور آپ شیئر کریں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔